اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 54 ہے اور آیت نمبر 175 ٹو 189 تک سورۃ آل عمران کا بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر جو چند آیات ہیں وہ سابقہ موضوع یعنی غزوہ احد کے متعلق ہیں، اور باقی جو آگے آیات آئیں گی ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور منافقین اور کافروں میں فرق بیان کیا ہے، اور ان کی پہچان کروانے کے بعد ان کے درجات اور ان کا اجر ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ بے شک وہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں پچھلے واقعے کی ہی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح وہ ایک بڑا لشکر لے کے آئے تھے ابو سفیان کا، تو وہ پھر بھی ڈر گئے تھے۔ تو جو شیطان ہے اور جو کافر ہے، شیطان ہمیشہ اپنے دوستوں یعنی کافروں اور منافقوں سے مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا ہے، لیکن تم لوگوں نے اس معاملے کے اندر ڈرنا نہیں ہے۔ اگر کسی ہستی سے ڈرنا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر تو تم صحیح معنوں میں ایمان لے کے آئے ہو تو تم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو گے، اس کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھانا۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں ڈرے جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کو اس معاملے کے اندر اب تلقین کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ آگے یہ مخاطب کر کے یہ پیغام پہنچا دیں کہ اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ اس چیز کی فکر اپنے ذہن اور اپنے دل سے نکال لیں۔ آپ کا کام وہی بات کہ صرف اور صرف دعوت دینا ہے۔ اگر آپ کی دعوت دینے کے بعد بھی کوئی شخص کفر کی طرف دوڑتا ہے تو یہ آپ بے فکر ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا کیا اجر نہیں رکھا۔ اللہ نے آپ کا جو اجر ہے وہ آپ کو مل جائے گا، یعنی جو آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کر دیا ہے اس کا اجر آپ کو مل جائے گا، باوجود اس کے کہ اگلا بندہ ایمان لے کے آئے یا نہ لے کے آئے۔ اگرچہ وہ بندہ کفر کی طرف دوڑ رہا ہے، اس صورت کے اندر بھی جو بندہ دعوت دائی بن کے آیا تھا اس کو اس کا اجر مل جائے گا۔ تو یہی نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ اس میں غم میں مبتلا نہ ہو۔ ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پہ انہی منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے باوجود، یعنی ایمان لانا ان کا حق تھا کیونکہ زبان سے تو کہہ رہے تھے لیکن دل سے نہیں کہا، اس کے باوجود وہ کفر اختیار کرتے ہیں، تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہرگز اللہ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی ان کا یہ گمان ہی ہے کہ شاید ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ وہ ان کے لیے دردناک عذاب بنتا جا رہا ہے، کیونکہ جو جتنا کفر کرتے جائیں گے اتنا ہی ان کے لیے عذاب سخت ترین تیار ہوتا رہے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی کافر اس خوش فہمی کے اندر نہ رہے کہ ہم لوگوں کو شاید مہلت ملتی جا رہی ہے تو شاید یہ ہمارے حق میں بہتر ہے،
بلکہ یہ بہتر نہیں ہے بلکہ یہ نقصان دہ ہے۔ وہ نقصان کس طرح اٹھائیں گے کہ اب وہ دن بہ دن اور گناہ کرتے جائیں گے، ان کے نامہ اعمال کے اندر اب ڈھیروں بڑھتے جائیں گے گناہ۔ اب جب وہ رب کی بارگاہ کے اندر آئیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی بنسبت جتنے انہوں نے گناہ کیے تھے، جتنی ان کو مہلت ملتی گئی تھی، ان کا ان کے اوپر وبال ڈالے گا اور سب کو اکٹھا کر کے ان کے اوپر عذاب کو نازل کرے گا۔ تو لہٰذا یہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ شاید ہمیں وقت ملتا جا رہا ہے، ہماری جان چھوٹتی جا رہی ہے تو ہم فائدے میں ہیں، بلکہ یہ اپنی جانوں کا خیال کریں کہ بعد میں وہ سارا کچھ اکٹھا کر کے ان کو اکٹھا عذاب دیا جائے گا۔ تو ان چیزوں سے یہ محفوظ رکھیں اپنے آپ کو، اس میں نہ ڈلتے جائیں۔ اور یہیں پہ آیت مبارکہ کے اندر یہ بھی ہے کہ جب لمبی زندگی بندے کو ملتی ہے تو اس کے بعد بندے کو چند چیزوں کا فائدہ بھی ہے، چند چیزوں کا نقصان بھی ہے۔ کافر کے لیے تو نقصان ہے اور مومن کے لیے فائدہ ہے، جس کے اوپر ترمذی شریف کی حدیث دلالت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام سے دریافت کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک حضرت ابو بکر ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت ابو بکرہ ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین کون شخص ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل بھی اس کا اچھا ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بدترین برا شخص کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کے اعمال کارنامے برے ہو، یعنی کہ لمبی عمر کا فائدہ بھی ہے اور لمبی عمر کا نقصان بھی ہے، تو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور اے لوگوں اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ تو تم اللہ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو پس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور وہ خاص بندے کون سے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیے ہیں۔ فرمایا من رسلہ من یشاء، رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ غیب عطا فرماتا ہے، ان کو منتخب کر لیا ہے، ہر بندے کو غیب نہیں عطا فرماتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر واضح کیا ہے۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے کہ ہم ایمان لے کے اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے رسول پر، تو ہم جب ایمان لے کے آئیں گے اور متقی بنیں گے تو جو یہ عمل کا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہم اجر عظیم بنا دیں گے تمہارے لیے۔ تو ہمارا کام تو صرف تسلیم کرنا ہے، ان کو ماننا ہے، نہ کہ خود غیبی علم دینے لگ جانا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء اور رسولوں کا کام ہے اس آیت مبارکہ کے تحت، جس کے اوپر صحیح بخاری شریف کی حدیث ٹنکے کی چوٹ پہ دلالت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام مصلی کے اوپر بیٹھے تھے، چند صحابہ کرام علیہ رضوان نے حدیث کا مفہوم بیان کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں فلانا مسئلہ بتائیں، فلانا مسئلہ بتائیں، فلانا مسئلہ بتائیں۔ نبی علیہ السلام بتاتے گئے، اچانک نبی علیہ السلام کی طبیعت میں تھوڑی سرخ ہو گئی، تو تھوڑی غضبناک ہو گئی، تو نبی علیہ السلام نا کیونکہ اب سوال ہی ایسے پوچھ رہے تھے، یا اب وہ سوال بے ٹنگے تھے یا کیا حساب تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مصلی سے اٹھے اور ممبر کے اوپر جا کے بیٹھ گئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو جس کا جو دل کرتا ہے میں آج بتاؤں گا۔ اب دریائے علم جوش میں آ گیا تھا، تو اب کسی شخص نے اٹھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی تو اولاد ہے اس کا نام حذافہ ہے، تو اس کی اولاد ہے۔ کسی اور نے مختلف سوال کیے، اب سوال کرتے جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام کی جو کیفیت تھی وہ بدل رہی تھی۔ فوری طور پہ حضرت عمر ابن خطاب آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ ہم رب کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر ہم پختہ یقین رکھتے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام وہاں پہ تھوڑا
یعنی کہ ان کی کیفیت ٹھیک ہوئی، پھر وہ بیٹھے اپنی حالت کے اندر، نہیں تو سوال پہ سوال کرتے جا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ تم لوگ یہ بار بار سوال نہ کیا کرو، کیونکہ پچھلی امتیں زیادہ سوال کرنے کی وجہ ہی سے برباد ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بعض اوقات اپنے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے زیادہ سوال کرنا۔ تو اسی کے متعلق صحیح بخاری کے اندر متعدد جگہوں پہ یہ حدیث آئی ہے اور اس کے اندر الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ وہ جس کو چاہے علم غیب عطا فرمائے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، ہم لوگوں میں کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتاتا، یعنی مخلوق کی پیدائش جب شروع ہوئی ہے تب سے لے کر آخر تک جو کچھ ہونا ہے، اور جو افراد جنت کے اندر داخل ہو گئے ان کے اعمال، اور جہنمی اپنے ٹھکانے پہ جہنم میں پہنچ گئے وہ بھی چیز، دونوں چیزیں نبی علیہ السلام نے بتا دی۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یاد رکھا گویا یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے شروع سے لے کر آخر تک ساری کی ساری غیب کی خبریں اپنی صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے کر کے رکھ دی تھی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے، اور یہ بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ یعنی سب کچھ نبی علیہ السلام نے ایک بیٹھک کے اندر شروع سے اول سے آخر تک سب کچھ بیان کر دیا۔ تو یہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور انہی کے اندر نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبروں کے پاس سے گزرے تو جن میں عذاب ہو رہا تھا، یعنی اب عذاب کی کیفیت نبی علیہ السلام تو دیکھ رہے تھے، چونکہ غیب کا علم رکھتے ہیں، تو اللہ کی عطا سے اب نبی علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب پتہ نہیں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کس وجہ سے ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے؟ یہ وجہ بھی نبی علیہ السلام نے بتائی، یہ بھی علم غیب پر نبی علیہ السلام کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ جن کے اوپر عذاب ہو رہا ہے یہ دنیا کے اندر ایک نمبر، یعنی کہ دنیا کے اندر پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتے تھے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ یہ شخص چغل خور تھا۔ یہ دو وجہوں سے اس شخص پر عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے یہ چیز بھی بتائی جو عمل کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا علم غیب ہے، اور یہ اللہ کی عطا کے ساتھ نبی علیہ السلام کو عطا ہوا ہے۔ تو یہ آیات ربانی کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ سے بھی بالکل واضح ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے اغلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر بھی تاکید کی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ دیتے رہو۔ یعنی جو لوگ بخل کرتے ہیں اللہ کی راہ میں دینے سے، یعنی زکوٰۃ کو وقت پہ ادا نہیں کرتے اور مکمل طور پہ ادا نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں فرمایا۔ اور سورۃ توبہ کے اندر بھی یہ آیت مبارکہ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے سونے اور چاندی کو جو لوگ محفوظ کیا کرتے تھے، کل قیامت والے دن اس کو پہلے جلایا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ ارشاد فرمایا کہ وہ خرچ نہیں کیا کرتے تو ان کے اوپر عذاب یہ والا ہوگا، اس کو جلا کے، اور پھر اس کے بعد اس مال کو ان کی پیشانیوں پہ اور ان کے جگہوں پہ، پشتوں پہ، ان جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ان چیزوں کو لگائے گا، اور وہ بالکل آگ کی ہوں گی، اور اللہ کہے گا یہ تمہارا مال ہے، اور ان کے لیے خوشخبری ہے اس عذاب کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے سورۃ توبہ کے اندر اتنے سخت الفاظ کے ساتھ۔ تو لہٰذا اپنے مال کو جمع بھی کریں، لیکن اس کا حق بھی ادا کرتے رہیں، پھر اس کی پوچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ کے طور پہ حق نہیں ادا کیا تو پھر اس کی پکڑ بھی ہے اور اس کی پوچھ بھی ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بخل سے بھی دور رکھا جائے۔ اور اسی کے اوپر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخیل سے دور رہو کہ جنت سے اور آدمیوں سے دور رہو جب کہ جہنم سے قریب ہے۔
یعنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیل شخص جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتے وقت بخل اپنائے تو اس کے لیے فرمایا، اس کے لیے وعید ہے، اور ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، یہ سند ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت دور ہے اور جہنم کو اس کے لیے قریب کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ان اعمال کا خیال کیا جائے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یہ قرآن مجید کی اصل میں آیت نازل ہوئی تھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اپنے رب کو اچھا قرض حسنہ دے، یعنی قرض حسنہ دے، یعنی جو قرض ہوتا ہے نا اس کی امید ہوتی ہے کہ وہ واپس ملے گا۔ تو جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے تو اس کی امید ایسے ہی واپس ہونے کی ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ قرض ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ وہ ضائع جائے گا۔ تو جب یہ آیت مبارکہ کہی تو یہودیوں نے اپنے مجمع کے اندر بیٹھ کے مذاق اڑانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم غنی ہوئے، اللہ فقیر ہوا، اللہ ہم سے قرض لیتا ہے۔ تو جب یہ اعتراض کیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا قول سن لیا ہے، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، کہ اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ جو تم نے گفتگو کی ہے اس کا مزہ چکھو اب عذاب کا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ الفاظ کہنے سے پہلے سوچنا تھا نا، جب تم نے الفاظ کہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظلم نہیں کر رہا، یہ تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے تم پر ظلم ہو رہا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عاہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، اے حبیب تم فرما دو بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے، پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں شہید کر دیا۔ یہاں پہ یہ بات کی، یعنی جو منافق تھے وہ آگے سے کہنے لگے، اور یہودیوں کی ایک جماعت نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء آئیں گے وہ اپنی کوئی نہ کوئی دلیل تو دکھائیں، ہمیں کوئی نہ کوئی حوالہ تو دیں، اپنی کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی ایسی آگ کے اندر جل کے دکھائیں۔ نعوذ باللہ غلط باتیں کرنا شروع کر دی، اور کہا کہ یہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، حالانکہ اللہ نے اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں لیا۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ پچھلے جتنے رسول آئے تھے انہوں نے کھلی نشانیاں دکھائی تھی، معجزے، تو اس کے باوجود تم نے اس کو شہید کر دیا، اگر تو تم سچے ہوتے تو ان کو شہید نہ کرتے۔ تو لہٰذا یہ مقدمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بالکل سامنے واضح کر کے رکھ دیا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، تو اے حبیب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ تو اے حبیب تم اس چیز کی فکر کے اندر نہ پڑو، بلکہ وہ اس سے پہلے آئے تھے اور بالکل نشانیاں واضح طور پہ لے کے آئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو آپ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یعنی کہ آپ تو ایک رسول آئے ہیں تو یہودی اور عیسائی ابھی عروج پہ تھے، تو اس کے بعد آپ آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو صحیح طرح تسلیم نہیں کر رہے، تو آپ اس کی فکر نہ کریں، انہوں نے پہلے بھی بڑے لوگوں کو ترک کر دیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والا ہے، یعنی کہ ہر جان موت کا ذائقہ چکھے گی، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں پہ آیت کے اندر یہی شروع میں ابتدا اس طرح کی گئی کہ جتنی بھی جانیں ہیں، جس کے اندر نفس ہے،
ان سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ مقدمہ رکھا، اور اس کے بعد کہا کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال اور اجر کو ہم کم یا زیادہ نہیں کریں گے، بلکہ پورا پورا اجر تمہارے سامنے رکھ دیں گے۔ اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ جو بندہ اچھے اعمال کرنے کے بعد جنت میں داخل ہو گیا تو وہ تو کامیاب ہو گیا، اصل تو زندگی اس نے لی ہے، اور دنیا تو صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے، اور واقعتاً ایک دھوکہ ہے اگر آپ اس کو سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے موت کے متعلق دیکھیں نا، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے اوپر آپ ایک چیز یاد رکھ لیں، اگر اس کائنات کے اندر سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اوپر اگر موت آ سکتی ہے اگرچہ ایک لمحے کے لیے، اگر ان کے اوپر آ سکتی ہے اور اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے، اگر اس کے اوپر آ سکتی ہے تو پھر ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ہم لوگوں کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ تو جب وہ صحیح ان کے اوپر بھی ایک مرتبہ حاضر فرشتہ ہوا ہے کہ جس نے مرگ موت نبی علیہ السلام کو، حتیٰ کہ صحیح بخاری کے اندر الفاظ ملتے ہیں کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام اپنی موت کے قریب کے دنوں کے اندر ایک پانی کا برتن سامنے رکھا ہوتا تھا، اور آپ کو بیماری چونکہ تھی تو آپ پانی کے اندر ہاتھ ڈال کے نا اس کے بعد وہ اپنے چہرے پہ لگایا کرتے تھے تاکہ جو بیماری کی شدت ہے وہ کم ہو۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی انہی حتیٰ کہ تکلیف اور آزمائش اور مصیبت کے اندر مبتلا کیا گیا ہے تاکہ ان کے اجروں کو اور بڑھایا جائے اور ان کے درجات اور بلند کیے جائیں۔ اور حضرت شداد بن اوس، ترمذی کے اندر روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ یہ عقل مند کی نشانی ہے کہ نفس تابع دار ہو اور موت کے بعد کے لیے اعمال کرتا رہے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے۔ یعنی کہ ایک اپنی خواہشات کے مطابق چل رہا ہے، اور یعنی کہ ڈنکے کی چوٹ پہ بے حیائی اور عریانی پھیلائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد امید کیا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ تو فرمایا یہ شخص عاجز ہے، یہ کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر کو تلقین کی، کہا ہے عبداللہ ابن عمر دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا، ایک مسافر ہوتا ہے کہ اس سے بھی کم صرف اور صرف راہ چلتا، ایسے زندگی گزارو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کے لے کے چلو۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کا ایک فریضہ جو انہوں نے انجام دینا تھا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم لوگوں کو مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں، مال بھی اور یہ جان بھی، ان دونوں صورتوں میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے، اور فرمایا کہ تم ضرور لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی وہ بھی، اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ جن کے پاس پہلے کتابیں تھیں یہود و نصارہ، وہ آج نہیں ہمیں باتیں سناتے، آج نہیں ہمیں گھنٹوں گھنٹوں لیکچر دیتے کہ یار تم لوگ کون سے کھاتے پہ چل رہے ہو، کون سے رستے پہ چل رہے ہو۔ اور نبی علیہ السلام کے دور کے اندر تو بدرجہ اولا دیتے تھے۔ غزوہ احد کا جو پیچھے واقعہ گزرا ہے تو اس کے اندر کیا انہوں نے تکلیفیں نہیں دی؟ تو یہ تو واضح طور پہ تھا، لیکن ان کی باتیں سننے کے بعد اس پہ صبر کرنا، تو پھر فرمایا کہ ان کے لیے تو ہم نے بڑی ہمت کے کام ہے، تو پھر ان کے لیے اجر بھی اس لیول کا ہے۔ جو اتنی ہمت کا کام کرے گا اس کو اجر بھی اس لیول کا ملے گا، اور جو شخص اتنی ہمت کا کام کرے گا تو اس کو پھر اس کے مطابق ملے گا۔ تو یہ تو ہمت والے کام ہیں، یہ بچوں والے کام نہیں ہے اسلام کے اندر چلنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت، واشتروا به ثمنا قلیلا، بالکل مختصر سی قیمت انہوں نے حاصل کر لی۔ تو یہ کتنی بری خریداری ہے، یہ کتنا برا سودا ہے یار۔ دیکھو نا، خود ہی تصور کریں، آپ سارے سمجھدار یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو آپ اس چیز کو خود امیجن کریں
کہ اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا کہ جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں ہے، بالکل واضح طور پہ بیان کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بیچ میں سے تھوڑے سے پیسے کما کے چند ٹکوں کی خاطر پورا کا پورا دین اپنا بیچ دیا، اپنے آپ سے بھی گئے، اپنی عوام کو بھی لے ڈوبے۔ تو اس طرح کے علماء سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات کے بارے میں کہا ہے، اور فرمایا یہ کتنی بدتر ترین ایک سودا بازی ہے کہ جس کے اندر عقل مند بندہ اس میں ڈلے ہی نہ۔ اور اسی کے متعلق حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے کچھ دریافت کیا جائے، کہ اس آیت مبارکہ کے اندر علم کو چھپانے کے بارے میں وعید ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص سے کسی چیز کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور اس کے باوجود اس کو پتہ ہو اور وہ شخص نہ بتائے، تو حدیث ترمذی کے مطابق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اس کے علم چھپانے کی وجہ سے اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ آپ خود تصور کریں کتنا تکلیف دہ منظر ہے۔ تو علماء پر واجب ہے کہ اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں اور حق ظاہر کریں، اور کسی غرض فاسد کے لیے اس میں کچھ نہ چھپائیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم۔ ہرگز گمان نہ کرو کہ ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور نادان اور جاہل ہونے کے باوجود یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے، یعنی عالم کہا جائے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ خود پسندی یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو بندے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ آئی ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر کی جائے گی، اس کے عیب کھول دیے جائیں گے، واضح کر دیے جائیں گے۔ تو خیال کیا کریں کسی کے عیب نہ کھولا کریں۔ اور حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان انسان کے دل کے اندر مال اور مرتبے کی حرص پہنچاتی ہے۔ اور یہ حدیث ترمذی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اتنا خطرناک کہا ہے خود پسندی کو۔ تو یہ خود پسندی یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور بڑے ایسے سخت مزاج لوگ ہیں کہ وہ تو خود پسندی کو شرک تک کہہ دیتے ہیں، شرک اصغر تک۔ جس طرح ریاکاری شرک اصغر ہے تو یہ بھی ایک شرک اصغر ہے نا، کہ خود پسندی کے اندر بندہ داخل ہو چکا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہ وہی گستاخوں کا رد جو یہودیوں نے کیا تھا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ ہی ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور وہی مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ان باتوں میں بحث نہ کی جائے بلکہ سیدھے رستے پہ چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔